بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ بكثرة القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله عليهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وكلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق العرش ما لها من قرار تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يهتدون. صلى الله عليه وسلم. صلوات پڑھیں گے محمد والے. کلام پروردگار اللہ کا اپنے حبیب سے ارشاد ہے: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا. اے میرے حبیب، تم نے دیکھا کہ تمہارے اللہ نے کیسی مثال دی ہے.
مثالوں سے سمجھانا اور مثالوں سے بتانا یہ ایک مربی اور ایک معلم کا کام ہے۔ مطلب اور مقصد سمجھانا ہے اور بات کو منتقل کرنا ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، تم نے دیکھا تمہارے اللہ نے کیسی مثال دی ہے، کلمۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی، کشجرۃ طیبہ، جو شجرہ طیبہ کی طرح ہے۔ کلمہ طیبہ، شجرہ طیبہ، اصلھا ثابت، اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں۔ اس درخت کی صفات بیان کرتے ہوئے تیسری صفت یہ ہے کہ تؤتی اکلھا کل حین بإذن ربھا۔ تیسری صفت یہ ہے کہ یہ درخت ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ وَكَلِمَةً خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور کلمہ خبیثہ کی مثال شجرہ خبیثہ کی طرح ہے۔ اجتثت من فوق الارض، یہ زمین کے اوپر سے اٹھتا ہے۔ ما لہا من قرار، اور اس کو کوئی قرار اور استقلال نہیں ہوتا۔ یہ قرآن مجید میں اللہ نے شجرہ طیبہ اور اس کا تعارف اور شجرہ خبیثہ اور اس کا تعارف کروایا ہے۔ یوں تو اسلامی نظریات اور قرآنی پیغامات ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ یہ ساری کائنات دو نظریوں پر چل رہی ہے۔ صرف پاکستان ہی دو نظریوں پہ نہیں بنا، بلکہ اللہ نے ساری کائنات کو دو نظریوں پر ہی بنایا۔ ایک نظریے کو محکم کہتے ہیں اور دوسرے نظریے کو متشابہ کہتے ہیں۔ ایک نظریے کو حق کہتے ہیں، دوسرے نظریے کو باطل کہتے ہیں۔ ایک نظریے کو سچ کہتے ہیں، دوسرے نظریے کو جھوٹ کہتے ہیں۔ ایک نظریے کو شجرہ طیبہ کہتے ہیں، دوسرے نظریے کو شجرہ خبیثہ کہتے ہیں۔ میں ان تمام فہرستوں کو اگر ایک لفظ میں کہوں تو ایک نظریے کو حسینیت کہتے ہیں، دوسرے نظریے کو یزیدیت کہتے ہیں۔ یہ حسینیت اور یزیدیت کا نظریہ سن 61 ہجری کے بعد کا نہیں ہے، بلکہ یہ حسینیت اور یزیدیت کا نظریہ ازل سے ہے، حضرت آدم کے زمانے سے۔ علامہ اقبال نے میرے مدعا کو، بلکہ میں علامہ کے مدعا کو یوں بیان کروں کہ علامہ فرماتے ہیں حقیقت ابدی ہے مقام شبیری۔ یہ مقام شبیری یعنی حسینیت یہ آج کا منصب نہیں ہے، یہ سن 61 ہجری میں رونما ہونے والا منصب نہیں ہے، بلکہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی بھی سن 61 ہجری کے لوگوں کو نہیں کہا جاتا۔ حسین اور حسینیت مزاج کا نام ہے، مزاج کا نام ہے، اور بات ہے اس مزاج کے موجد کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ یہ ایک مزاج ہے، یہ ایک ذائقہ ہے، یہ ایک ذوق ہے جسے حسینیت کہا جاتا ہے۔ اور یزیدیت بھی ایک ذائقے کو کہتے ہیں، یزیدیت بھی ایک مزاج کو کہتے ہیں۔ اس حسینیت اور یزیدیت میں عزیزان گرامی آج کی لڑائی نہیں ہے، پرانی لڑائی ہے، پرانا جھگڑا ہے، اور دونوں میں جو طاقتور ہے وہ ہے کہ جس کے ہاں کردار ہے، قربانی ہے، جانثاری ہے، فداکاری ہے، نظریے پر زندگی گزارنا ہے۔ وہ بظاہر تو گردن کٹوا دیتا ہے، بظاہر تو اسیر ہو جاتا ہے، وہ بظاہر تو مار دیا جاتا ہے، مگر جیت اسی کی رہتی ہے۔ بدن کی موت سے مرتے نہیں، بدن کی موت سے کردار مر نہیں جاتا۔
چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو. صلوات پڑھے ذرا محمد والا. تو یہ دو نظریے ہر زمانے میں رہے، ہر دور میں رہے. حابیل اور قابیل کا جھگڑا یہی تھا، اور نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کا نظریہ یہی تھا. فرعون اور حضرت موسیٰ کا مسئلہ بھی یہی تھا. انبیاء کرام اور حامان و شداد کے مسئلے بھی یہی تھے. اور یہ تسلسل کے ساتھ ہر دور میں ایک اس مزاج کا اور ایک اس مزاج کا. یہ بریلوی، سنی، دیوبندی، شیعہ، مالکی، حنبلی، شافعی، وہ علم کلام کے اعتبار سے تقسیم ہو یا علم فقہ کے اعتبار سے تقسیم ہو، یہ ہمارے سمجھنے کا اور ہمیں سمجھانے کا اور ہمیں ایک دوسرے کو پہچانے، اس لیے امت نے عنوانات دیے ہیں. اللہ نے ہمیں ان مسلکوں میں تقسیم نہیں کیا. اللہ نے ہمیں صرف اور صرف دو مسلکوں میں تقسیم کیا ہے، وہی حسینیت اور یزیدیت. لہذا ممکن ہے کہ کوئی شیعہ ہو اور وہ حسینی نہ ہو، اور ممکن ہے کوئی سنی ہو اور وہ حسینی ہو. حسینیت شناختی کارڈ کو نہیں کہتے، کردار کو کہتے ہیں. سلوات پڑھیں گے محمد والے. حسینیت مظلومیت کو کہا جاتا ہے اور یزیدیت ظلم کو کہا جاتا ہے. ظالم ظالم ہے چاہے اس کا کوئی بھی مسلک ہو، مظلوم مظلوم ہے چاہے اس کا کوئی بھی دھرم ہو. عنوان یہ ہے کہ جو بھی مظلومیت کا عنوان پائے گا وہ اس قافلے میں شریک ہو جائے گا جو حسین کا ہے. جو بھی ظالم اور ظلم کا عنوان پائے گا وہ اس قبیلے میں شامل ہو جائے گا جو یزید کا ہے. تو اب یہ دو نظریے بہت ہی روشن اور واضح طور پر ہیں. میں اپنے محترم جوانوں سے اور بچوں سے کہوں گا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پاکستان میں امیر فلاں زندہ باد کے نعرے لگے ہیں تو تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ کم سے کم چہروں سے نقابیں ہٹی ہیں. مصیبت کے بعد ایک نعمت ہے، ہر پریشانی کے بعد ایک راحت ہے، ہر آفت کے بعد ایک نعمت ہے. تو اب آفت اور مصیبت کا جب سامنا ہو تو عجلت میں نہ رہیں، اپنا امر اپنا کام اپنے مالک کے حوالے کرتے ہیں. ویسے بھی ہم اس دنیا میں بے وارث نہیں ہیں. معصوم توقیع میں فرماتے ہیں کہ اگر ہماری نگاہ اور ہماری نظارت تم پر نہ ہوتی تو دنیا بہت پہلے تمہیں ختم کر دیتی، مگر تمہارا وجود تیزی کے ساتھ متعارف ہوتا چلا گیا. اس کے پیچھے ہماری نگاہ خاص ہے. وقت عزیزان گرامی کچھ دیر کا مشکل ضرور آتا ہے مگر یہ وقت بدل جاتا ہے. محمود غزنوی کا غلام بیاض دربار میں کرسی پر بٹھایا جاتا تھا. وزیروں کا اعتراض ہوا، ایک تو نوکر ہے، غلام ہے، اسے کرسی پر کیوں بٹھایا جاتا ہے؟ تو محمود غزنوی نے کہا کہ یہ ذہین ہے، ہوشیار ہے، اچھا مشورہ دیتا ہے، اس لیے میں اس کو احترام دوں گا، اسے منصب دوں گا، اسے اچھی جگہ بٹھاؤں گا. انہوں نے کہا جی کیا ذہانت ہے؟ کہ آج میں تم سے اس کی ذہانت روشن کر دوں گا. سارے دربار میں جب درباری اور وزراء آ کے بیٹھ گئے تو محمود غزنوی نے کہا تم میں سے ہر شخص مجھے ایک جملہ ایسا بتائے جو غم میں بھی کام آئے اور خوشی میں بھی کام آئے. ایک جملہ ہونا چاہیے جو انتہائی غم کے اندر بھی وہ جملہ کام
تسلی دے، ہمت بندھائے، اور انتہائی خوشی میں بھی وہ جملہ کام آئے. خوش رہوں تو بھی اس جملے سے رہوں، اور غم میں مبتلا ہوں تب بھی وہ جملہ مجھے کام آئے. ایک جملہ کسی وزیر نے کچھ بتایا، وہ ایک جگہ پورا اترتا تھا تو دوسرے کام کے لیے پورا نہیں تھا. کسی اور نے کچھ بتایا، دوسرے نے کچھ اور بتایا، یہاں تک کہ آیات سے کہا کہ آیات کو بتاؤ کا حضور بس ایک ہی جملہ جو دونوں موقعوں پہ کام آئے گا، اور وہ یہ کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. کچھ آیات ہیں، کچھ احادیث ہیں، کچھ حسین جملے ہیں جو ہمارے اوپر ڈائریکٹ اثر کرتے ہیں. انہیں اپنے گھروں میں فریم کروا کے لگوانے کی ضرورت ہے تاکہ آتے جاتے ان جملوں پہ ہماری نگاہ پڑے اور ہمارے رویے تبدیل ہو. سارا مسئلہ ہی رویوں کا ہے. ہولیوں پہ نہ جائیے گا، اور ویسے ہی ہولیوں کا ہے. لمبے لمبے کرتے والے لمبے نہیں ہوتے، سے پتا چلے گا کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں. اللہ نے دو نظریے بنائے، ایک نظریہ شجرہ طیبہ اور ایک نظریہ شجرہ خبیثہ. یہ جو شجرہ طیبہ ہے، اس کی صفات میں پہلی صفت یہ ہے کہ اصلھا ثابت ہے. اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں. جڑیں اس کی کتنی مضبوط ہیں؟ جڑیں اس کی کتنی مضبوط ہیں؟ میں نظریاتی تفسیر نہیں بلکہ تشبیہاتی تفسیر کے ذریعے سے، مصداقی تفسیر کے ذریعے سے جملہ کہوں گا. اصلھا ثابت، یہ شجرہ طیبہ وہ ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں. جس شجر کی جڑوں کو محمد کہا جائے، سرکار دو جہاں اس درخت شجرہ طیبہ کی جڑ ہے. 1400 سال گزر گئے، اس کی جڑوں کو کوئی کچھ نہیں کر پایا. اس کے کلمہ پڑھنے والوں میں اضافہ ہی اضافہ ہے. جس درخت کی بنیاد مصطفیٰ ہو اور تنا علی ہو، جس کی شاخیں اہل بیت ہو اور پتے شیعہ ہو، اس شجرہ طیبہ کا ذکر ہو رہا ہے. اس کی جڑیں مضبوط ہیں، مضبوط درخت ہے. فروہا فی السماء، اس کی شاخیں آسمانوں میں. آپ نے کبھی کوئی درخت دیکھا ہو تو مجھے دکھائیے گا کہ جس کی شاخیں آسمانوں میں جاتی ہوں. شاخیں تو پلٹ کے زمین کی طرف آتی ہیں. جتنا باردار ہوتا چلا جائے گا، جتنا وزنی ہوتا چلا جائے گا، جتنا اس میں پھل بڑھتا چلا جائے گا، اتنا ہی یہ شاخیں زمین کی طرف آئیں. لیکن یہ عجیب درخت ہے جس کی شاخیں آسمانوں میں. یہی تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ یہاں سے بھی جڑا ہوا ہے اور وہاں سے بھی جڑا ہوا ہے. یہاں سے جڑنے کو بشریت کہتے ہیں اور وہاں سے جڑنے کو نورانیت کہتے ہیں. لہذا یہ شجر وہ شجر ہے کہ جو خاکی بشر نہیں ہے، نوری بشر ہے. یہاں سے خاک اور وہاں سے نور، اور جو دو طرفوں سے جڑا ہوا ہو اسے وسیلہ کہا جاتا ہے. اس سے یہاں سے بھی تعلق ہو، وہاں سے بھی تعلق، اور یہاں سے تعلق کو عزیزان گرامی بشریت اور وہاں سے تعلق کو نورانیت. میں اور لفظ بہتر کروں، یہاں سے وہاں دیکھیں گے یا وہاں سے یہاں دیکھیں گے تو بہک جائیں گے. جو یہاں والے دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اور دیکھ رہے ہیں، اور جو وہاں والے دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اور دیکھ رہے ہیں. نہ وہ اکیلے سے بھی دیکھ رہے ہیں، نہ یہ اکیلے سے دیکھ رہے ہیں. ہمیں نہ ان نگاہوں سے انہیں دیکھنا ہے، نہ ان نگاہوں سے انہیں دیکھنا ہے، ان کی نگاہوں سے انہیں دیکھنا ہے. ہمیں مولا علی کو اپنے ذہن سے نہیں ماننا، ہمیں مولا علی کو اپنے ذہن سے نہیں ماننا، ہمیں مولا علی کو جبریل کی زبان سے نہیں ماننا. اس لیے کہ جبریل اگر بول پڑیں گے تو ہمیں کچھ اور نظر آئے گا. اس لیے کہ جبریل اپنی اینک لگا کے دیکھ رہے ہیں، اور میں جب دیکھ رہا ہوں تو اپنی اینک سے دیکھ رہا ہوں. مجھے تو علی کو علی سے دیکھنا ہے، مجھے تو اہل بیت کو اہل بیت
میرے مولا نبی نے فرمایا کہ میں نبی، ہم انبیاء، اور سرکار خود فرما رہے تو میرے نبی فرما رہے کہ میں لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرتا ہوں۔ مولا علی فرما رہے ہیں ہمارے نبی لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرتے تھے، اپنی عقل کے مطابق بات نہیں کرتے تھے۔ اگر مولا نبی نے اپنی عقل کے مطابق بات کی ہوتی تو ہم سمجھ ہی نہیں پاتے۔ وہ ہماری عقل کے مطابق بات کرتے ہیں۔ اگر بڑا مجمع ہوتا ہے تو اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ بات سب کے لیے مساوی ہو، اور اگر کوئی خاص بندہ قریب آ جائے تو اس کے لیے اس سے گہری بات کرتے ہیں، اور اگر اور خاص بندہ قریب آ جائے تو اس کے لیے راز کی باتیں کرتے ہیں۔ جیسے جیسے معیار متکلم، معیار مخاطب، جیسے جیسے معیار مخاطب بلند ہوتا چلا جاتا ہے، نبی اپنے معیار کے مطابق بات کرتے ہیں۔ یہاں سے قد اونچا ہوگا تو سرکار کے مطابق بات ہوگی۔ عزیزان گرامی، احترام سب کا رہے، بے احترامی اور توہین حرام ہے، مگر علی علی ہے۔ میرے مولا نبی ہر کچھ دن کے بعد علی سے راز میں باتیں اسی لیے کرتے تھے، کبھی تو اپنی عقل کے مطابق بات کریں۔ وہ جو رازدارانہ گفتگو، وہ جو تنہائی کی گفتگو، وہ اسرار کی گفتگو، وہ رموز کی گفتگو جو سرکار فرماتے ہیں، وہ تنہائی میں لے جا کر مولا علی سے بیان فرماتے ہیں۔ حتیٰ کچھ کیفیات ہوتی تھیں، روایات کہتی ہیں کہ جب مولا علی گھر میں داخل ہوتے ہیں، سرکار کی طرف سے بڑھتے، تو حتیٰ ازواج نبی امہات المومنین بھی اپنی اپنی جگہیں چھوڑ کر چلی جاتی تھی کہ اب راز کی گفتگو ہونے والی ہے۔ بعض جگہ تو یہاں تک ہے کہ حسین اور جناب زہرا بھی اٹھ کے چلی جاتی تھی، یا آپ علی آئے ہیں تو نبی ان سے راز کی باتیں کریں۔ تو ایک ایسی کیفیت بھی ہے۔ فرما رہے کہ نبی لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں، اپنی عقل کے مطابق نہیں۔ عزیزان گرامی، توجہ چاہوں گا اس جملے پر۔ میں نے جتنی حدیثیں پڑھی وہ میری عقل یا مجھ جیسوں کی عقل کے مطابق سرکار نے ارشاد فرمائی۔ مجھے کیسے پتا چلے کہ سرکار کا معیار عقل کیا ہے؟ اول تو یہ بات ایسی ہے کہ جس میں جانے کے لیے مجھے طہارت کی خاص کیفیت چاہیے۔ ہر شخص اس وادی میں قدم نہیں کر سکتا۔ یہ وہ نماز نہیں ہے جو وضو سے ادا ہو جائے، اس کے لیے خاص طہارت چاہیے، اس کے لیے خاص پاکی چاہیے۔ جو بہرحال اللہ نے جنہیں پاک رکھا ہے، جنہیں پاک بنایا ہے، وہی اس وادی میں قدم رکھ سکتے ہیں۔ جو نبی کے ساتھ رہتی ہو بیوی، وہ بھی چادر میں آتے ہوئے اجازت مانگے، اور نبی فرمائے تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں نہیں ہو۔ یہ جو نبی کی رازدارانہ محفل ہے نا، مولانا خان صاحب کے کنیروں کے گھر میں جب چادر کا گھر بنایا، وہ اہل بیت نبوت، اور یہ اہل بیت نبوت اور اہل بیت نبی، وہ جو ایک خاص کیفیت ہے، اس کے لیے طہارت خاص چاہیے اگرچہ، لیکن بات کچھ خوشبو محسوس کرنے کے لیے میں اس کر رہا ہوں۔ ہم اس وادی میں قدم تو رکھ نہیں سکتے، پر چل جائیں گے، ہمارا کام نہیں ہے اس وادی میں قدم رکھنا۔ جس وادی میں جبریل بھی اجازت مانگے، جس وادی میں حتیٰ امہات المومنین اجازت مانگے، جس وادی میں صحابہ کرام اجازت مانگے، اور کچھ کو ملے اور کچھ کو نہ ملے اجازت، اس وادی میں ہمارا قدم رکھنا تو بنتا نہیں، لیکن صرف خوشبو محسوس کرنے کے لیے کہ وہ وادی کیا ہے۔ ایام سجادیاں ہیں، اس لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ وہ ہم سے ہماری عقل کے مطابق بات کرتے ہیں، اور جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو اپنی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں۔ لہٰذا مجھے اگر دیکھنا ہے کہ معیار معرفت اہل بیت کیا ہے، تو مناجات پڑھو، دعائیں پڑھو۔ جب میں امام سجاد کی دعاؤں کو پڑھوں گا، جب میں جناب زہرا کی دعاؤں کو، جب امام حسین کی دعائیں رفع، تب مجھے اندازہ ہوگا کہ یہ وادی کتنی حساس اور کتنی سنگین وادی ہے۔ ایک ایک دعا پر 10 جلدوں میں شرح لکھی جاتی ہے، پھر بھی لکھنے والا کہتا ہے کہ میں نے حق ادا نہیں کیا۔ ایک ایک جملے پہ سیمینار ہوتا ہے اور 10 افراد تقریریں کر کے چلے جاتے ہیں ایک جملے کے اوپر، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم علی کی دید سے نہیں دیکھ پائے۔ یہ ہم نے اپنی دید سے دیکھا ہے، علی کے جملے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ سمندر معرفت،
समंदर इल्म, और वो जो इरफान का एक इरफान की गहराई है, अगर उसको महसूस करना है तो आइम्मा की और अहले बैत की दुआओं को पढ़ा जाए। सामने के जुमले, मन वजदका, या अल्लाह जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खो दिया, और जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया। या मन दल्ला अला ज़ातिही बिज़ाते, ऐ वो अल्लाह जो खुद अपनी जात पर दलील है। अल्लाह को मैं अल्लाह से समझता हूँ, ये हुसैन का जुमला है। मेरे मौला हुसैन फरमा रहे, या अल्लाह मैं तुझे तुझसे समझता हूँ, कोई और आके मुझे ना बताए कि अल्लाह कैसा है। कोई और आकर मुझे नहीं बताएगा कि अल्लाह कैसा है। हुसैन को कोई और आकर नहीं बताएगा कि अल्लाह कैसा है। क्यों मेरे मौला ने ये इनकार कर दिया कि सूरज मेरे लिए दलील है वजूद परवर, मेरे और आपके लिए निज़ाम शमसी कायनात का नज़्म दलील है वजूद इलाही है। ये जो नज़्म के साथ काम चल रहा है, इस इमाम बारगाह में तख्त यहाँ लगा हुआ है, माइक यहाँ लगा हुआ है, मिंबर यहाँ है, मिसाल के तौर पे जूते रखने की वहाँ जगह है, मसलन फला चीज फला जगह। ये जो नज़्म के साथ चीजें रखी हैं, ये कोई आप किसी को देखें या न देखें, इसको नज़्म देते हुए नज़्म बता रहा है कि इसका कोई चलाने वाला है। आपके घर में सारी चीजें तरतीब से रखी होती हैं, ये कोई हवा में उड़ उड़ कर खुद ब खुद तरतीब से नहीं चली जाती, कोई इन्हें तरतीब से रखता है। ये रोजमर्रा का मुशाहिदा है कि हम नज़्म को देखकर नाज़िम तक पहुंचते हैं कि कोई है कि जो इसे नज़्म दे रहा है। इस कायनात में इतना मुस्तहकम नज़्म है, ये खुद दलील है कि इसे कोई नाज़िम चला रहा है, इसे कोई नज़्म दे रहा है, मगर मैंने देखा नहीं है। तो मेरे ऊपर जो अल्लाह के वजूद पर दलील बनेगी मेरे लिए, वो इस कायनात का नज़्म बनेगा। और कायनात के नज़्म के लिए जो जरिया है और ज़ाहिरी एक उन्वान है, वो सूरज का निज़ाम है, चांद का निज़ाम है। एक वक्त में निकलता है, एक वक्त में डूबता है, उसके डूबने और तुलू करने से दिन बनते हैं, दिनों से हफ्ते, हफ्ते से महीने, महीने से साल, फिर मौसम बनते हैं, और मौसमों के बनने से और तब्दील होने से फलों और फूलों पर फर्क पड़ता है। फिर हैवानों के वजूद सामने आता है, फिर हैवानात इंसानों की खिदमत में रहते हैं। ये बज़ाहिर एक सूरज निकल रहा है और एक डूब रहा है, लेकिन ये एक सूरज निकल और डूब नहीं रहा, ये पूरा निज़ाम चला रहा है। तो मैं इस निज़ाम शमसी से और नज़्म कायनात से वजूद इलाही पर मुक़िर हो जाता हूँ, क़ाइल हो जाता हूँ, मुअतरिफ़ हो जाता हूँ कि अल्लाह है। इमाम हुसैन फरमा रहे हैं, मुझे कुछ और नहीं बताओ, कोई और मुझे नहीं बताएगा कि अल्लाह है। तुम्हारे लिए निज़ाम शमसी दलील वजूद इलाही होगा, मेरे लिए दलील वजूद इलाही निज़ाम शमसी नहीं है। मैं तो अल्लाह को अल्लाह से समझता हूँ। क्यों ऐसा है? बस दलील ले लीजिए और मेरी बात एक मंजिल तक आ जाए। वो इसलिए कि मैं चांद से अल्लाह समझ रहा हूँ, सूरज से अल्लाह, सितारों के निज़ाम से अल्लाह समझ रहा हूँ, हवाओं और मौसमों के तरतीब से अल्लाह को समझ रहा हूँ, मगर हुसैन तो वो है कि जो सूरज बनने से पहले पैदा हुआ। हुसैन मौला का तो वो वजूद है जो चांद के वजूद से पहले बना है। तो सूरज दलील वजूद इलाही हुसैन के लिए नहीं होगा, बल्कि ये वो घराना है जिन्होंने अल्लाह को अल्लाह से समझा है। नहनु तलामिज़ुल्लाह, हम अल्लाह के शागिर्द हैं। उन्होंने अल्लाह से अल्लाह, ये वहां से मिल्लतुन, वहां से इल्म लेकर आए, यहाँ आकर पढ़ने वाले लोग नहीं। ये दुनिया में आते हैं तो पढ़ कर आते हैं। इनके लुआबे दहन में इतनी तासीर होती है कि अली सलूनी का दावा करता है। ये इनकी साख दिल में है, इनकी साख शजाअत है, इनकी साख में गैरत है, इनकी साख में इफ़्फ़त है, इनकी साख में सखावत है। ये बनाए गए उसी चीज से। हमारे ऊपर ये चीजें आर्जी हैं, आवारिज का हिस्सा है, आरिज होती हैं, डाली जाती हैं, लगाई जाती हैं। और जो चीज आर्जी होती है, ये कलर इस तार के ऊपर आर्जी है, इसका जाती नहीं है। इसे जरा 2 दिन धूप में छोड़ दीजिए, कलर उतर जाएगा। ये उतरना बता रहा है कि चढ़ाया गया था। जी, ये चीजें और भी आप देख लीजिए, ये सारी आवारिज है, आरिज हुई है, चढ़ी है, चढ़ाई गई है। जो किसी चीज पर चीज चढ़ाई जाए वो उतर भी जाती है, तो उसकी जाती नहीं होती।
ہمارے پاس علم عارضی ہے، ذاتی نہیں ہے، لہذا آج ہے، ممکن ہے کل نہ ہو. ممکن ہے کوئی کہے بھائی کل تک تو بہت اچھا بولتے تھے، آج ان سے کیا ہو گیا؟ جی وہ ایک علم تھا، ہو گئے، ان کا ظاہر ہو گیا، ان کی عقل کام نہیں کر رہی، ان کا دماغ حافظہ کام نہیں کر رہا. وہ جو عارض ہوا تھا وہ ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن عزیزان گرامی یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جن پر علم عارضی نہیں ہے، ذاتی ہے. ان کا علم ان کے اوپر چڑھا نہیں ہے جو کوئی اتار دے یا اتر جائے. اب اگر تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہو. علم اہل بیت کا ذاتی ہے، تبھی گردن کٹنے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کرنا. صلوات پڑھیں حسین کی ذات پر. تو سنگین سوالات کے جوابات دیں گے. آ کر کہا ہے عبداللہ کے بیٹے آپ پر دلیل ہے، تو آپ کی دلیل نبوت کیا ہے؟ آپ پر ہم کیسے ایمان لے آئیں کہ آپ نبی ہیں؟ میرے مولا نبی نے امام حسن جو 3 سال کی گود میں بیٹھے ہیں، 3 سال کا سن و سال ہے، 3 سال کے سن میں ہے، امام حسن کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا میرا یہ نواسہ میری نبوت پہ دلیل ہے. کیا مطلب؟ گائے سے جو چاہو پوچھ لو. کہنے لگا میں بچے سے بات کروں؟ تو امام حسن اسی 3 سال کے سن میں گویا ہوئے سل فقیہ لا صبیہ، پوچھ ایک فقیہ سے، بچے سے بات نہیں کرتا. اور پھر فرمایا کہ اگر تو نے قیامت تک مجھ سے سوالات کیے میں ہر سوال کا جواب دیتا رہوں گا، اس لیے کہ الذی عندی بحر علم، میں وہ ہوں جس کے پاس علم کا سمندر ہے، اور سمندر بھی وہ ہے کہ لا تقسم الدوالی، جسے ڈولوں سے خالی نہیں کیا جا سکتا. ڈول سے خالی کرتے ہیں نا، کنویں سے ڈول نکالے جاتے ہیں، ڈول نکالے جاتے ہیں، کنویں کا پانی ڈول سے نکالا جاتا ہے. لا دوالی ڈول عربی میں ڈول کہتے ہیں. لا تقسم الدوالی، دوالی جمع ڈول کی، اس کو ڈولوں سے خالی نہیں کیا جا سکتا. پوچھتا رہے میں جواب دیتا ہوں. یہ تو کافر تھا، مشرک تھا، نبی کی نبوت پہ دلیل. بظاہر کلمہ پڑھ لیتے ہیں مگر کلمہ ان کے وجود میں اترتا نہیں. بظاہر کلمہ پڑھ لیتے ہیں مگر کلمہ ابھی ان کے قلب میں نہیں اترا. اور مجھے تو ان لوگوں پہ تعجب ہوتا ہے کہ جن کا اپنا شجرہ پاک نہیں ہے، وہ ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈتا ہے. ایک سوال لے کر آئے ہوں آپ کی خدمت میں. فرمائے میرا حسن جواب دے رہا. امام حسن تشریف فرمائے. کہا میرا بیٹا حسن جواب دے رہا. کہا یا رسول اللہ سوال یہ ہے کہ میں نے حالت احرام میں شکار کر لیا، کفارہ کیا ہے؟ میرے مولا نبی نے فرمایا بیٹا حسن جواب دو. کہا نانا ان کا جواب ناقص ہے، نانا ان کا سوال ناقص ہے. میں ان کو بتاؤ کیا کہہ رہے ہو. نانا ان کا سوال ناقص ہے، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ احرام عمرے کا تھا یا حج کا تھا. نانا انہوں نے نہیں بتایا شکار چوپائے کا کیا ہے یا کسی پرندے کا کیا ہے. نانا انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ شکار حرم میں کیا ہے یا حرم کے باہر کیا ہے. نانا انہوں نے نہیں بتایا رات میں کیا ہے یا دن میں کیا ہے. میرے مولا نے 27 اس کی تصویریں بنا دی. اسی سوال کی 27 تصویریں ہیں، جواب علیحدہ ہے، کون سی مراد ہے؟ سلوات رہی عظمت اہل بیت.
درخت ہے یہ کبھی نہیں ہوتا کہ یہ پھل نہ دے. یہ درخت ہی نہیں ہے جو سوکھ جائے. یہ درخت ہی نہیں ہے کہ جس کو کوئی نقصان پہنچے. یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے. جن کے پاس ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں, نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں. یہ اپنے گھر میں بیٹھے ہو تب بھی دروازے پر آنے والا خالی نہیں جاتا. اگر زندان میں بیٹھے ہو تب بھی اسیروں کو رہائی دلوا رہے ہوتے ہیں. ان کا دینے کا انداز ہی کچھ اور ہے. اور عزیزان گرامی, ہمیں اس دروازے سے کیا ملتا ہے یہ ہم سے کوئی سمجھے. ہمیں اس دروازے سے سب سے بڑی دولت ملتی ہے اور وہ ہے اطمینان قلب, ضمیر کا اطمینان, قلب کا اطمینان, وہ سکون ذہنی. اسی مجلس میں بہت بڑی تعداد افسران کی, شخصیات کی, زمینداروں کی, حیثیت والوں لوگوں کی بیٹھی ہے. بڑے خاندان کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. میں بہت سو کو جانتا ہوں. وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں کھینچے آتی ہے موقع؟ وہ کون سی چیز ہے جو مقناطیسی کھچاؤ اور تناؤ سے زیادہ اثر رکھتی ہے؟ وہ ہے ایک صاحب کردار کا ذکر. ہم اگر کمزور بھی ہو جائیں کردار میں اور غلطیاں اور کوتاہیاں بھی کردار پہ ہم سے ہو جائیں, تب بھی ہمیں اسی کے دروازے پر آنا ہے کہ جو روح کی تسکین, روح کی غذا. میں یہ جملہ کہہ چکا ہوں, تکرار اگر ہو تو مجھے معاف کریں. موسیقی روح کی غذا نہیں ہے, اللہ رسول اور حسین کا ذکر روح کی غذا. جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ روح کی غذا ہے. جب ہم نعت مصطفیٰ پڑھتے ہیں تو یہ روح کی غذا ہے. جب ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں تو یہ روح کی غذا ہے. اور ہم اگر کسی مجلس میں حسین کا ذکر سن کر جائیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ہماری روح کو طاقت ملی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے ہماری روح کو غذا مل گئی ہے. ایک توانائی محسوس ہوتی ہے, ایک طاقت محسوس ہوتی ہے. اور میں ایک جملہ اور کہتا ہوا کہ پڑھوں کہ مجلسوں سے اور عزاداری سے لوٹتے ہوئے, عزاداری کے اور مجلسوں کے مخالف ذرا ہوشیار رہیں. ہم مجلسوں سے طاقتور ہو کر لوٹتے ہیں. ہم توانائیاں لے کر لوٹتے ہیں. اور وہ توانائی کیا ہے, وہ غذا کیا ہے؟ اطمینان قلب. سارے عزیزوں کے لاشیں اٹھا لیے, حتیٰ اپنے کڑیل جوان کی میت بھی اٹھا لی, مگر حسین مولا کے رخساروں پر سرخی پڑ رہی. اطمینان قلب کی کیفیت یہ تھی کہ امام کے چہرے پر لال سرخی پڑ رہی تھی. تازگی اور بشاشت کی علامت. اللہ کا انداز بھی اللہ ہی کا ہے, ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان دیتا ہے. اللہ نے جناب زہرا سے جو امتحان لیا وہ سیدہ کے مزاج کے مطابق. اللہ نے جو مولا علی سے امتحان لیا علی کے مزاج کے مطابق. علی مزاجن غیرت مند بہت تھے. ایک یہودی عورت کو بازار میں پھرتے ہوئے دیکھا, 3 دن علی نے کھانا نہیں کھایا. مولا حسین کو پیاس بہت لگتی تھی. اللہ نے کربلا میں حسین کا امتحان لیا. سارے شہیدوں میں, سارے مجاہدوں میں سب سے زیادہ پیاسے حسین. اللہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. اور اہل بیت کو اس بات کا احساس تھا کہ حسین پیاسے بہت ہیں, لہذا حضرت امام سجاد نے قبر پہ یہ نہیں لکھا کہ یہ مظلوم کی قبر ہے, یہ غریب کی قبر ہے, یہ مسافر کی قبر ہے. لکھا یہ پیاسے کی قبر ہے. جناب سکینہ نے گھوڑے سے یہ نہیں پوچھا کہ بابا کو کس نے مارا, بابا کو کتنے لوگوں نے مارا, بابا کو کہاں مارا. جناب سکینہ نے گھوڑے سے یہ نہیں پوچھا, ذوالجلال سے یہ نہیں پوچھا کہ میرے بابا کو خنجر مارا, نیزہ مارا, بلکہ پوچھا مجھے اتنا بتا پانی پلا کے مارا.
میرے بابا کے گھوڑے مجھے اتنا بتا دے، بابا کو پانی پلا کے مارا۔ کربلا میں حسین سب سے زیادہ پیسے ہیں۔ جناب زینب کے مزاج میں ذمہ داریوں کو قبول کرنا تھا، پڑھ کر کہتی تھی یہ کام میں کروں گی، خود سے ذمہ داریوں کو قبول کرتی تھی جناب جی، جس کے مزاج میں ہر کام پڑھ کے کہتا ہو مجھے دے دو، یہ کام مجھے دے دو، یہ کام میں کروں گا۔ بچوں کے درمیان اگر آپ خاندان میں بیٹھے ہو، اپنے گھر میں بیٹھے ہو، اور ایک بچہ پڑھ کر ہر کام کے لیے کہتا ہوں میں کروں گا، تو آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے نا۔ مگر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ آپ پھر کسی اور سے نہیں کہتے، پھر اسی کو آواز دے کر کہتے ہیں کہ یہ کام تم کرو۔ زینب کبریٰ کو ذمہ داریاں قبول کرنے کا ایک خاص بیوی کا خلق و خو تھا۔ جناب زینب نے 4 سالہ ہے، 4 سال کی عمر ہے جناب زینب کی، جب جناب زینب کی شہادت ہو گئی۔ جناب زینب نے اپنے حجرے میں بلایا، زینب تم ذمہ داریاں بہت قبول کرتی ہو، زینب تم ذمہ داریاں بہت لیتی ہو، میں تمہیں ایک ذمہ داری دے رہی ہوں، یہ صندوق اٹھا کے لاؤ۔ بیوی نے صندوق اٹھایا، کھولا تو اس میں کفن رکھے ہوئے تھے۔ فرمایا زینب یہ جنت سے پنجتن کے 5 کفن آئے تھے، جبرائیل 5 کفن جنت سے 5 حنوطوں کے ساتھ آئے تھے، ایک کفن تمہارے نانا میرے بابا کو دے دیا، یہ 4 کفن ہے، ایک ایک کو سمجھو کہ کون سا کس کا ہے۔ ایک کفن اٹھا کر دکھایا جناب زینب کو، جناب زینب نے کفن اٹھا کر دکھایا، اماں یہ کفن کس کا ہے؟ ذمہ داری لے رہی ہیں جناب زینب۔ فرمایا بیٹا کچھ دن بعد انہی دنوں میں تمہارے بابا گھر میں آئیں گے، انہیں پتا ہوگا کہ کفن کہاں ہے، وہ تم ہی سے مانگیں گے اور تم سے کہیں گے کہ اپنی ماں زینب کا کفن دے دو، میری بچی یہ میرا کفن ہے، یہ اپنے بابا کو دے دینا۔ دوسرے کفن دیکھ کے فرمایا کچھ مدت کے بعد بھائی حسن گھر میں تم سے کفن مانگنے آئے گا، بابا علی کے لیے کفن مانگنے آئے گا، تو یہ والا کفن اپنے بابا علی کا اپنے بھائی حسن کو دے دینا۔ اب رونے والے 2 کفن رہ گئے نا۔ جناب زینب نے کفن دکھایا، فرمایا کچھ مدت بعد تمہارا بھائی حسین تم سے آ کے کہے گا بھائی حسن کا کفن لا دو، تو یہ کفن بھائی حسن کا ہے، اپنے بھائی حسین کو دے دینا۔ اب آخری کفن رہ گیا، بیوی نے وہ کفن دکھایا تو بیوی زینب روتے ہوئے فرمانے لگی یہ بھی بھائی حسن کا ہے۔ اماں وہ پہلے والا بھی بھائی حسن کا تھا؟ فرمایا ہاں بیٹا یہ دوسرا بھی بھائی حسن کا ہے، تو کم سن ہے نا ذمہ داری لینا چاہ رہی ہے۔ فرمایا لگی بھائی حسین کا کفن، فرمایا حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا، میرا بچہ بے ڈور و کفن۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔